بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن كان المسند إليه بعد دخولها معرفة بانتفاء شرط النكارة أو مفصولا بينه أي بين ذلك المسند إليه وبين لا بانتفاء شرط الاتصال على سبيل منع الخلف سواء كان مع انتفاء شرط كونه مضافا أو مشبها به أو لا وهي 6 صور۔ آپ لوگوں نے لا نفی جنس کے ساتھ منصوب اسم کی کل شرطیں پڑھ لی تھی کہ لا نفی جنس کا اسم یہ منصوب ہوتا ہے جب اس میں یہ 3 بنیادی باتیں پائی جائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ لا اور اس کے اسم کا اتصال ہو، نکرہ ہو اور وہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو۔ اگر یہ شرطیں پائی جائیں گی جو بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں تو وہاں پر لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا۔ کھڑے رہیں جو دیر سے آ رہے۔ اور اگر ان شرطوں کا انتفاع ہو تو پھر اس میں کچھ وضاحت ہے۔ کل آپ لوگوں نے صرف ایک شرط کا انتفاع پڑھ لیا تھا کہ اگر بالفرض وہ مفرد ہو، وہ متصل ہو اور نکرہ ہو اور اس کے ساتھ کیا ہو، وہ مفرد ہو، یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہیں، تو اس کے بارے میں آپ لوگوں نے حکم پڑھ لیا تھا کہ جی وہ مبنی بن جاتا ہے اور مبنی علامہ ینصب ہوتا ہے، مبنی ہو جاتا ہے اور مبنی علامہ ینصب ہوتا ہے۔ تو 3 شرطوں میں سے ایک شرط کا منتفی ہونا کل ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آگے فَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً أَوْ مَفْصُولًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَا سے اگلی 2 شرطوں کا انتفاع بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر بالفرض لا نفی جنس کے بعد واقع ہونے والا جو اسم ہے وہ نکرہ نہیں ہے بلکہ معرفہ ہے۔ ایک تو یہ ہے، پہلے نکرہ کا ہونا شرط تھا یہ اس کے منصوب ہونے کے لیے، لیکن اب وہ نکرہ نہیں رہا بلکہ وہ کیا ہے، معرفہ۔ یا پھر یہ ہے کہ او مفصولا بینہ و بین لا، اتصال والی شرط مفقود ہے، یعنی لا اور اس کے اسم کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ ہے۔ تو یہ دونوں شرطیں ان میں سے کوئی ایک نہ ہو یا دونوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں پھر اس کا مضاف ہونا یا مشابہ مضاف ہونا، اس کا ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لہٰذا یہ اس طرح ہمارے پاس 6 صورتیں بن جاتی ہیں۔ کیسے کہ جی معرفہ ہونا، ٹھیک ہے۔ اب معرفہ ہونے کی پھر 2 صورتیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو انتفاع کی صورتیں اس کی پھر 3 شکلیں بن جاتی ہیں۔ نمبر 1 معرفہ ہو، نمبر 2 کیا ہو، ہے تو نکرہ لیکن فاصلہ ہے لا اور اس کے اسم کے درمیان، اور تیسری صورت یہ ہے کہ معرفہ بھی ہے اور فاصلہ بھی ہے۔ 2 صورتیں ہو جائیں گی، ہاں، کہ ان میں سے کوئی ایک ہو، نکرہ نہیں ہے بلکہ معرفہ ہے، اتصال ہے، یہ ایک صورت ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جی اتصال نہیں ہے لیکن وہ نکرہ ہے، لہٰذا یہ الگ ایک صورت ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں کا ہی کیا ہو، تیسری صورت دونوں کا ہی انتفاع ہو، نہ وہ نکرہ ہے اور نہ ہی وہ متصل ہے بلکہ معرفہ ہے اور انفصال کے ساتھ۔ تو یہ بنیادی طور پر کتنی صورتیں بن جاتی ہیں، بولیں یہ 3 صورتیں بن جاتی ہیں۔ پھر ان کا جو ہے آگے ایک اور شق ہے کہ جی وہ مضاف یا مشابہ مضاف ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو مضاف ہونا یہ پھر ایک صورت ہو جائے گی، اور ان کا غیر مضاف ہونا یا غیر جو ہے وہ مشابہ مضاف ہونا یہ دوسری صورت ہو جائے گی۔ تو بنیادی طور پر 3 ہیں، اور پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 شکلیں ہیں کہ جی وہ مفرد ہے یا مضاف ہے۔ تو لہٰذا اس طرح ہمارے پاس ٹوٹل کتنی قسمیں بن جائیں گی، 6 قسمیں بن جائیں گی۔ ان 6 صورتوں کا حکم آگے ذکر کیا ہے کہ وجب الرفع والتکریر۔ ان تمام 6 صورتوں میں رفع پڑھنا لا کے مابعد پر یہ بھی ضروری ہے، اور آگے ایک تکرار بھی ضروری ہے۔ کس کا تکرار ضروری ہے، اس کے اسم کا تکرار جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جی یہ احکامات جاری ہوں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ 6 صورتیں کیسی بنتی ہیں، 6 صورتیں اس انداز سے بنتی ہیں کہ جی 2 شرطوں کو ہم نے منتفی قرار دینا ہے، 2 میں سے ہر ایک الگ الگ ہو، 2 صورت یہ ہو جائیں گی، اور دونوں ایک ساتھ ہوں، ہاں، ایک صورت یہ ہو جائے گی، تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس 3 صورتیں بن جائیں گی۔ پھر ہر ایک 3 میں سے ہر ایک کی 2 صورتیں بن جائیں گی کہ وہ مفرد ہے یا پھر وہ کیا ہے،
مضاف یا مضابے جو ہے وہ مشابہ مضاف ہے، تو یہ 6 صورتیں بن جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فَإِن کانا ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا کہ اگر وہ چیز جو مسند الیہ ہے اس کے داخل ہونے کے بعد وہ معرفہ ہو۔ معرفہ ہونا یہ کیا ہے؟ بانتفاء شرط النکارتی، ما قبل میں جو نکرہ کی شرط لگائی تھی اس کے منتفی ہونے کے ساتھ، بانتفاء شرط النکارتی، نکرہ ہونے کی شرط کے منتفی ہونے کے ساتھ، او مفصولا بینہ، ہو ضمیر کا مرجع، ای ذالک المسند الیہ، یعنی فاصلہ کیا گیا ہو اس کے درمیان، یعنی اس مسند الیہ کے درمیان، و بین لا، اور لا کے درمیان۔ یہاں کون سی شرط منتفی ہو رہی ہے؟ بانتفاء شرط الاتصالی، اتصال کی شرط کے انتفاع کے ساتھ، علی سبیل منع الخلو، مطلب یہ ہے علی سبیل منع الخلو کا مطلب یہ ہے کہ جی یہاں پر کسی ایک کا پائے جانا ضروری ہے، یہاں پر کسی ایک کا کم از کم پایا جانا ضروری۔ ہاں ایسے ہو سکتا ہے کہ جی یہ دونوں ہی نہ ہو سکتا ہے کہ دونوں شرطیں کیا ہو، وہ دونوں ہی نہ ہو، نہ وہ نکرہ ہے نہ وہ متصل ہے، ایسے ہو سکتا ہے۔ لیکن جب یہ آگے آنے والا حکم لاگو کریں گے تو ان میں سے جو ہے اعلیٰ سبیل منع الخلو، ان میں سے اس کا پائے جانا ضروری ہے، کسی ایک کا پائے جانا کم از کم کیا ہے، ضروری۔ ایسے نہیں ہوگا کہ آنے والا حکم لگے گا اور نہ وہ جو ہے وہ معرفہ ہو اور نہ ہی وہ فصل کے ساتھ ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ باقی رہ گئی تیسری بات کہ جی وہ مضاف یا جو ہے مشابہ مضاف کا کیا معاملہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ شرط پائی جائے یا نہ پائی جائے کوئی مسئلہ نہیں، سواء کان مع انتفاء شرط کونہ مضافا او مشبہا بہ او لا، برابر ہے کہ وہ اس کے مضاف یا مشابہ ہونے یا مشابہ مضاف ہونے کی شرط کے انتفاع کے ساتھ ہو، او لا، یا پھر وہ اس شرط کے انتفاع کے ساتھ نہ ہو۔ اس شرط کے پائے جانے یا نہ پائے جانے کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر پہلی 2 شرطیں جب منتفی ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک منتفی ہو جائے تو پھر آنے والا حکم لگے گا۔ وہی 6 صور، اور یہ کتنی صورتیں ہیں؟ 6 صورتیں، اس کی وضاحت بھی آ گئی۔ پہلی مثال دیکھیں، لا زید فی الدار ولا عمرو، لا زید میں لا اور زید یہ آپس میں اتصال کے ساتھ ہیں، ایسا ہی ہے، اور زید کیا ہے؟ معرفہ۔ توجہ ہے نا، ہم نے کس چیز کو ثابت کرنا ہے؟ معرفہ ہونے کو ثابت کرنا ہے اور فصل کو ثابت کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے مضاف اور غیر مضاف کی جو صورتیں ہیں وہ بھی ساتھ میں آ جائیں گی۔ تو لا زید فی الدار ولا عمرو، زید نہ تو گھر میں زید ہے اور نہ ہی عمر۔ یہاں پر دیکھ لیں کہ زید یہ معرفہ ہے اور متصل ہے۔ دوسری صورت ہے لا غلام زید فی الدار، لا غلام زید فی الدار ولا عمرو، اور یہ جو ہے غلام و زید یہ بھی معرفہ کی صورت ہے اور متصل ہے، لیکن اس معرفہ میں اور اس معرفہ میں فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ زید جو ہے وہ مضاف نہیں ہے، وہ مفرد ہے، اور غلام و زید یہ کیا ہے؟ تو معرفہ کی 2 مثالیں آ گئیں۔ اگلی مثال ہے لا فی الدار رجل ولا امرأۃ، یہاں پر دیکھیں رجل ہے اس کا اسم، ٹھیک ہو جائے گا، اور درمیان میں فاصلہ ہے، فاصلہ کس چیز کا ہے؟ فی الدار کا، تو یہ درمیان میں فصل آ گیا۔ رجل جو ہے وہ مفرد ہے، مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے۔ اگلی مثال ہے لا فی الدار غلام رجل، یہاں پر یہ دیکھیں غلام رجل نکرہ ہے، غلام رجل کیا ہے؟ نکرہ ہے، اور فی الدار درمیان میں آ رہا ہے، اور یہ اضافت کی شکل ہے۔ یہ کس کی شکل ہے؟ اضافت کی شکل ہے۔ تو فی الدار غلام رجل، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو رجل اس سے پہلے فی الدار درمیان میں فاصلے کے ساتھ ہے، تو رجل مفرد تھا، اور غلام رجل یہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اضافت کی شکل میں ہے۔ اگلی مثال ہے لا فی الدار زید ولا عمرو، لا فی الدار زید ولا عمرو میں دیکھ لے فی الدار درمیان میں فاصلہ آ گیا، زید یہ معرفہ ہے، زید اوپر والی دونوں صورتیں جو فاصلے کی ہیں وہ نکرہ کی ہیں، اور یہ زید کیا ہے؟ یہ معرفہ مفرد ہے۔ اور آگے ہے لا فی الدار غلام زید ولا عمرو، یہاں پر درمیان میں فاصلہ ہے، اور غلام و زید یہ معرفہ ہے فاصلہ کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ یہ معرفہ ہے، اس سے پہلے وہ جو تھا یہ بھی معرفہ ہے اور زید بھی معرفہ، لیکن زید جو ہے وہ مفرد ہے اور غلام و زید یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے وہ معرفہ ہے۔ تو یہ 6 صورتیں اس انداز سے بن جاتی ہیں۔ آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ جی پہلی صورت یہ ہے کہ صرف متصل ہونا منتفی ہو جائے، صرف کیا ہو؟
متصل ہونا نکرہ تو ہے لیکن وہ منفصل ہے، پھر اس کی دو صورتیں ہو جائیں گی کہ وہ مفرد ہے یا مضاف ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جی وہ معرفہ ہونا پایا جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جو ہے وہ اس کا اتصال تو ہے لیکن وہ معرفہ ہے۔ دوسری صورت کیا ہو جائے گی کہ جی اتصال نہیں ہے اور وہ نکرہ ہے، اور تیسری صورت یہ ہو جائے گی کہ اتصال بھی نہیں ہے اور نکرہ بھی نہیں ہے بلکہ معرفہ منفصل واقع ہے، پھر ان میں سے ہر ایک کی دو صورتیں بن جائیں گی کہ وہ مفرد ہے یا پھر مضاف ہے۔ اس طرح 6 صورتیں بن جاتی۔ تو وجب فی جمیع هذه الصور الست، اب آگے حکم بیان کر رہے ہیں کہ ان تمام 6 صورتوں میں واجب ہے، کیا واجب ہے؟ الرفع والتکریر، کیا؟ رفع پڑھنا بھی واجب ہے اور تکرار بھی جو ہے یہ واجب ہے۔ رفع کیوں پڑھیں گے؟ علی الابتدائی، کس وجہ سے؟ مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ اب مبتدا ہونے کی وجہ سے رفع کیوں پڑھیں گے؟ تو آگے فرماتے ہیں کہ جی اب لا کے بعد واقع ہونے والا جو اسم ہے وہ 2 طرح سے ہو گیا، یا تو وہ معرفہ بن گیا یا پھر وہ فاصلے کے ساتھ بن گیا۔ اگر معرفہ ہے تو معرفہ پر جو ہے یہ اس لا کا کوئی اثر نہیں ہوتا، معرفہ پر جو لا نفی جنس ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور اگر فاصلے کے ساتھ ہو تو اگر وہ نکرہ ہے فاصلے کے ساتھ ہے تو اس کا بھی حکم یہ ہے کہ جی لا عامل تو ہے لیکن ضعیف ہے، یہ اپنے معمول میں اپنی ترتیب کے مطابق ہو، اس کے متصل اس کا اسم ہو پھر اس کی خبر ہو تو یہ عامل ہو سکتا ہے۔ اگر اس میں تقدیم اور تاخیر میں کوئی فرق آ جائے تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ پھر یہ اثر نہیں کر سکتا۔ تو فرماتے ہیں الرفع علی الابتدائی، رفع پڑھنا ابتدا کی وجہ سے یہ واجب ہو جائے گا۔ اما فی المعرفتی، آگے وجوہات ذکر کر رہے ہیں کہ جی رفع کیوں پڑھیں گے، نصب کیوں نہیں دے رہے؟ فلامتناع اثر لا النافیہ للجنس فیہا، بہرحال معرفہ میں فلامتناع اثر لا النافیہ للجنس، لا نفی جنس کا اس میں اثر کے ممتنع ہونے کی وجہ سے، لا نفی جنس کا اس میں اثر کے ممتنع ہونے کی وجہ سے کہ لا نفی جنس معرفہ میں عمل نہیں کرتا۔ وَأَمَّا فِي الْمَفْصُولِ، بہرحال جو فصل والی صورت ہے، فَلِضُعْفِ لَا عَنِ التَّأْثِيرِ مَعَ الْفَصْلِ، فصل کے ساتھ تأثیر سے لا کے ضعیف ہونے کی وجہ سے، جہاں پر جو ہے وہ کیا ہو جائے، فاصلہ آ جائے تو لا اب اپنا اثر جو ہے وہ فاصلے کی وجہ سے آگے نہیں پہنچا پا رہا، اس وجہ سے وہ اثر سے ناقص ہو جائے گا۔ وَأَمَّا فِي الْمَفْصُولِ، بہرحال مفصول میں فَلِضُعْفِ لَا، تو لا کے ضعف کی وجہ سے، عن التأثیری اثر کرنے سے، مع الفصل فصل کے ہوتے ہوئے۔ جی یہ پہلے حکم کی سمجھ آ گئی کہ جی کیا پڑھیں گے؟ پہلا حکم یہ ہو جائے گا کہ جی وہ مرفوع پڑھیں گے اس کو مبتدا کی وجہ سے، مبتدا کیوں بنائیں گے اس کی وجہ سامنے آ گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ تکرار بھی ضروری ہے، دوسرا حکم ساتھ میں کیا ہے کہ تکرار بھی واجب ہے، یعنی اس کے اسم کا تکرار واجب ہے۔ اب تکرار کا عام طور پر یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ جی تکرار ہم کس کو بولتے ہیں؟ پہلے کا بعینی ہی، پہلے کا دوسری مرتبہ تذکرہ کر لینا، اسی کو تکرار بولتے ہیں۔ اس سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو اسم پہلے مذکور ہے بعینی ہی اسی کو دوبارہ ذکر کیا جائے گا تو پھر تکرار ہوگا، حالانکہ یہ واقعی کیا ہے؟ خلاف ہے۔ یہاں پر تکرار سے مراد محض کسی اور اسم کا تذکرہ کرنا ہے، بعینی ہی اسی اسم کا تذکرہ دوبارہ کرنا مراد نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں وجب تقریر اسمہا لیکن مطلقاً لا بعینی ہی، کہ اس کے اسم کا تکرار واجب ہے لیکن مطلقاً اسم کا تکرار یہ ہے لا بعینی ہی، نہ کہ بعینی ہی جو ہے وہ اسی اسم کو دوبارہ ذکر کرنا۔ جی اب یہ حکم کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کے لیے کیا علت ہے؟ تو اب آگے اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جی یہ معرفہ ہوگا یا فصل کے ساتھ ہوگا، دونوں میں کیوں ایسے کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لا ہے یہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے، اور نکرہ کی آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ اس کی دلالت کسی ایک فرد پر نہیں ہوتی، بلکہ نکرہ کے تحت علی العموم کافی سارے افراد آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، جب ہم کہتے ہیں کتابن کوئی ایک کتاب، تو اس کتاب کے تحت یہاں موجود ساری کتابیں بھی آ سکتی ہیں۔ تو لا جو ہے یہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے، اور نکرہ کی دلالت کس پر ہوتی ہے؟ احاد پر ہوتی ہے اس اعتبار سے، جبکہ جو معرفہ ہے معرفہ کے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی، لہذا اس تکرار والے معنی کو ثابت کرنے کے لیے اور وجود میں لانے کے لیے ایسے کرتے ہیں کہ چلو ایک معرفہ کو اور ذکر کرتے ہیں،
ایک معرفہ کو ساتھ میں اور لگا لیا تو چلو احاد تو نہیں ہے لیکن دو فرد تو ہو جائیں گے، لہٰذا اس کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی اس مقصد کے لیے۔ تو یہ تو ہو جائے گا کس میں؟ معرفہ میں۔ اور نکرہ میں پھر کیوں تکرار کریں گے؟ نکرہ تو ہے بے شک فصل کے ساتھ ہے، لیکن نکرہ تو ہے جس کی دلالت احاد پہ ہے۔ احاد احد کی جمع، احد ایک کو بولتے ہیں اور احاد اس کی کیا ہے؟ جمع ہے۔ تو نکرہ ہے، اس کی تو دلالت احاد پہ ہے، پھر تکرار کیوں کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر جو سوال ہے اس کی مطابقت کے لیے، سوال کیا ہے؟ سوال یوں ہے افی الدار رجل ام امرأۃ، یہ جو لا فی الدار رجل ہے، لا فی الدار رجل ولا امرأہ، یہ حقیقت میں ایک سوال کا جواب ہے۔ وہ سوال کیا ہوتا ہے؟ افی الدار رجل ام امرأۃ، تو اس میں تکرار ہے سوال میں، تو لہٰذا جواب میں بھی کیا ہو جائے گا؟ اس کی طرح تکرار ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں والتکریر، اور ای وجب تکریر اسمہا، یعنی اس کے اسم کا تکرار واجب ہے، لیکن مطلقاً لا بعینہ، لیکن مطلق طور پر واجب ہے نہ کہ بعینہ اس اسم کا۔ اما فی المعرفۃ، بہرحال معرفہ میں لیکون کالعوض، تاکہ یہ تکرار عوض کی طرح ہو جائے، اما فی التنکیر من معنی نفی الاحاد، اس چیز سے جو نفی میں من معنی نفی الاحاد، جو احاد کی نفی کے معنی میں پایا جاتا ہے۔ اما فی التنکیری، جو نکرہ میں ہوتا ہے، نکرہ میں کیا بات ہوتی ہے؟ احاد کی نفی ہوتی ہے، جب اس پر لا داخل ہو جائے تو لہٰذا اس سے بطور عوض کے ہو جائے گا۔ لیکون کالعوض، تاکہ یہ تکرار عوض کی طرح ہو جائے، اما فی التنکیری، اس چیز سے جو نکرہ میں احاد کی نفی کا معنی پایا جا رہا ہوتا ہے اس سے۔ وہ اما فی النکرۃ، بہرحال نکرہ میں لیکون مطابقاً، تاکہ یہ مطابق ہو جائے، لما ہوا جواب لہو من، لما ہوا جواب لہو من مثل قول السائل افی الدار رجل ام امرأۃ۔ واما فی النکرۃ، بہرحال نکرہ میں لیکون مطابقا لما ہوا جواب لہو، تاکہ یہ مطابق ہو جائے اس سوال کے جس کے لیے جواب ہے، سائل ایک سوال کرنے والے کی قول کی مثل میں، افی الدار رجل ام امرأۃ۔ وہذا التعلیل جار فی المعرفۃ ایضا، اور یہی تعلیل معرفہ میں بھی جاری ہو سکتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جی ازید فی الدار ام عمر، ازید فی الدار ام عمر، سوال ہوا، سوال میں تکرار ہے تو اس کے جواب میں یوں کہہ دیا لا زید فی الدار ولا عمر، تو لہٰذا یہاں پر بھی یہ تعلیل جاری ہو سکتی ہے۔ جی پتہ چلا؟ تو ابھی تک آپ لوگوں نے کیا مسئلہ پڑھ لیا؟ مسئلہ یہ پڑھا کہ جی اگر یہ 6 صورتیں پائی جائیں جن میں اتصال نہیں ہے یا جن میں نکارت نہیں ہے، وہاں پر آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ رفع پڑھنا بھی واجب ہے اور تکرار کرنا بھی ضروری ہے۔ اس پر ایک اعتراض ہوا اس مثال سے، قضیۃ ولا ابا حسن لہا، قضیۃ ولا ابا حسن لہا، اس میں جو ابا حسن ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ جب یہ کنیت ہے تو مطلب معرفہ ہوا۔ ابو الحسن سے مراد کون ہوتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ تو کنیت ہے اور یہ کیا ہے؟ ایک طرح کا معرفہ۔ تو لائے نفی جنس کے بعد معرفہ واقع ہوا، لائے نفی جنس کے بعد تو کیا ہونا چاہیے؟ مرفوع بھی ہونا چاہیے، تکرار بھی ہونا چاہیے، لیکن اس مثال میں لا ابا حسن ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ نسب کی حالت میں، دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر وہ تکرار بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے ابھی تو اصول بیان کیا کہ اگر لا کے بعد نکرہ نہیں ہے بلکہ معرفہ ہے تو رفع اور تکرار دونوں جو ہے وہ واجب ہے، تو اس کا یہاں سے جواب دیا۔ فرماتے ہیں کہ متأول، ان میں کیا ہے؟ تعویل ہے۔ وہ تعویل کیا ہے؟ وہ تعویل یہ ہے کہ یا تو یہاں پر مثل کا لفظ محذوف ہے، یا تو یہاں پر مثل کا لفظ محذوف ہے، ولا مثل ابی حسن لہا، ولا مثل ابی حسن لہا، مثل مضاف یہاں پر محذوف ہے، تو اصل جو لا کا اسم ہے وہ کیا ہے؟ وہ مثل ہے۔ اور پھر آگے جو ہے ابی حسن، یہ مضاف مضاف الیہ کا جو ہے اس کی شکل ہے، پھر مثل کو محذوف کر لیا، جو مضاف الیہ تھا اس کو مضاف کی جگہ پر رکھ لیا، تو چونکہ اصل وہ مضاف تھا اور لا نفی جنس کا اسم جب مضاف ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟
منصوب ہوتا ہے، اس لیے کہ مثل تو نکرہ ہے، کچھ اسماء ایسے ہیں جو معرفہ کی طرف مضاف بھی ہو جائے پھر بھی وہ نکرہ ہی رہتے ہیں، جیسے غیر اور مثل۔ تو مثل یہاں پر مضاف ہے، تو مضاف چونکہ نکرہ ہے تو اس وجہ سے نکرہ بھی ہوا، متصل بھی ہوا، اضافت کے ساتھ ہوا تو کیا حکم ہے؟ منصوب ہوتا ہے، مبنی علی ما ینصب والی صورت بن جائے گی یہ۔ تو لہٰذا یہ ایک تو یہ تعویل ہے کہ یہاں مثل کا لفظ محذوف ہے۔ دوسری وضاحت یہ ہے، دوسری تعویل یہ ہے کہ یہاں ابا حسن سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مراد نہیں ہے، بلکہ ان کا ایک وصف مشہور وہ مراد ہے، باقی ان کی ذات مراد نہیں ہے بلکہ فیصل مراد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا معروف اور مشہور ہے کہ فیصلہ کرنے کی طاقت ان میں بہت زیادہ تھی، فوری طور پر معاملہ سمجھ کر اس کے بارے میں بڑا بہترین قسم کا فیصلہ دینا یہ ان کی ایک خصوصیت تھی۔ لہذا ابو حسن کا لفظ کیا ہے؟ اس سے مراد ان کا یہ فیصلہ کرنے کی طاقت ہے کہ جی معاملہ پھنسا ہوا ہے لیکن ابو الحسن کوئی نہیں ہے۔ ابو الحسن سے مراد ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تو نہیں ہے، اب تو وہ نہیں آ سکتے، مطلب یہ ہے کہ ان کی طرح کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں لکل فرعون موسیٰ، لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے، تو مطلب اس کا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو گزر چکے، فرعون تو گزر چکا، لہذا اس زمانے میں تو اب نہیں ہے، تو اب اس زمانے میں ان کا مصداق کون ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر باطل پر چلنے والے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوبی رکھنے والے جیسے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے رہتے ہیں، یہ مراد ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی ابو حسن سے مراد کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے بلکہ ان کا وصف مشہور ہے جو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ معرفہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے یہ معرفہ، اور اس کی تائید میں یہ بھی بات ہے کہ بطور کنیت کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ابو الحسن ہے، الحسن، ہاں الف لام کے ساتھ ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ ابا حسن بغیر الف لام کے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی ذات مراد نہیں ہے، تو یہ اس کے اندر اس طرح کی تعویل کی گئی ہے۔ وَنَحْوُ قَضِيَّةٌ ولا ابا حسن لہا، قضیۃ یہ ترکیب میں کیا واقع ہے؟ ہذہ قضیۃ مبتدا اور خبر ہے، اور قضیۃ ولا ابا حسن لہا متأول، اس کی تعویل کی گئی ہے کہ یوں کوئی کہہ دے جملہ قضیۃ ولا ابا حسن لہا، اس میں تعویل کی گئی ہے، آپ کا اعتراض اس پر جو ہے یہ درست نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں لہا کا مرجع لہذہ القضیۃ وہذا جواب دخل المقدر، اور یہ ایک دخل مقدر کا ایک خفیہ سوال کا جواب ہے، علی قولہ ماتن کے اس قول پر، وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً وَجَبَ الرَّفْعُ وَالتَّكْرِيرُ، کہ جی اگر لا کے بعد واقع ہونے والا اسم معرفہ ہو تو پھر تکرار اور رفع واجب ہے اس بات پر۔ فَإِنَّ اسم لا فِيهِ معرفہ، اس لیے کہ لا کا اسم اس مثال میں کیا ہے؟ معرفہ، لأن ابا حسن، اس لیے کہ ابو حسن کنیت علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، ولا رفع فیہ ولا تکریر، نہ تو اس میں رفع ہے اور نہ ہی تکریر ہے، بل ہوا منصوب غیر مکرر، بلکہ حال یہ ہے کہ یہ تو منصوب ہے اور تکرار کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ بیٹھ جائیں۔ فاجاب بانہ متأول، تو جواب دیا ہے کہ جی اس میں تعویل کی گئی ہے، جواب دیا گیا ہے کہ اس میں تعویل کی گئی ہے، کس کے ساتھ؟ نکرہ کے ساتھ، اس کو نکرہ میں مؤول کیا گیا ہے، نکرہ مراد ہے یہاں پر۔ اب نکرہ کے مراد ہونے کی دو صورتیں ہیں، وہ آپ لوگوں کو بتا دی، اما بتقدیر المثل، یا تو کیا کریں گے؟ مثل کو مقدر مانیں گے، اور پوری عبارت کیسے ہو جائے گی؟ ولا مثل ابی حسن لہا۔ اب مثل جو ہے یہ ایسا کلمہ ہے کہ جو معرفہ کی طرف مضاف بھی ہو پھر بھی اس کا حکم کیا ہے؟ یہ نکرہ ہی ہوتا ہے، یہ معرفہ نہیں ہوتا۔ فإن مثلا، اس لیے کہ یہ جو مثل کا لفظ ہے، لتوغلہ فی الابہام، اس ابہام میں بہت زیادہ توغل
کی وجہ سے، بہت زیادہ گہرائی تک جانے کی وجہ سے، لا یتعرف بالاضافۃ الی المعرفۃ، اس کو معرفہ نہیں بنایا جاتا یہ معرفہ کی طرف اضافت کی وجہ سے۔ عام اسماء کا حکم کیا ہوتا ہے؟ معرفہ کی طرف مضاف بنا لو تو نکرہ معرفہ بن جاتے ہیں، لیکن یہ مثل ہے، غیر ہے، یہ ایسے کلمات ہیں کہ جن میں ابہام بہت زیادہ ہے، تو یہ معرفہ کی طرف مضاف بھی ہو جائے پھر بھی یہ معرفہ نہیں بنتے۔ تو ایک تو یہ تعویل ہے۔ دوسری تعویل کیا ہے؟ او بتعویلہ بفیصل بین الحق والباطل، کہ اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ فیصل بین الحق والباطل ہے، کہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا کوئی بھی ہو، وہ مراد ہے۔ اب یہاں پر ابو حسن سے مراد یہ فیصلہ کرنے والا مراد ہے۔ یہ لفظ ایسے کیوں ہم استعمال کرتے ہیں؟ لاشتہارہ بہذہ الصفۃ، ان کا اس صفت کے ساتھ مشہور ہونے کی وجہ سے، ان کا اس صفت کے ساتھ کہ چونکہ فیصلہ کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص جو ہے امتیازی شان تھی، اس وجہ سے جب یہ جو ہے ابو حسن کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو ان کی ایک خوبی تھی اس کی طرف بھی ذہن جائے گا۔ تو ابو حسن سے مراد یہاں پر ان کی ذات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر فیصل بین الحق والباطل ہے۔ تو فکأنہ قیل، تو گویا کہ یہ جو قضیۃ ولا ابا حسن لہا کا جو جملہ ہے، یہ کہہ کر کیا مراد ہے کہ قضیۃ ولا فیصل لہا، قضیۃ ولا کہ معاملہ تو ہے، پھنسا ہوا ہے، لیکن لا فیصل لہا، اس کے لیے کوئی فیصلہ کرنے والا موجود نہیں ہے، یوں مراد ہے۔ وَيَقْوِي هَذَا التَّأْوِيلَ، اور جو ہے وہ تقویت دیتا ہے اس تعویل کو، ایراد حسن کا لانا بحذف اللام، لام کے حذف کے ساتھ۔ آپ کو بتا دیا کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لفظ بولا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ابو الحسن ہے، الف لام کے ساتھ، اور یہاں پر ابا حسن ہے۔ لأن الظاہر، اور ظاہر یہی ہے، ان تنوینہ للتنکیر، کہ یہ جو اس میں تنوین ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ نکارت کے لیے ہے، نکرہ کے لیے ہے، یہ معرفہ یہاں پر مراد نہیں ہے۔ جی پتہ چلا؟ تو ابھی تک آپ لوگوں نے کیا پڑھا کہ جی لا نفی جنس کے بعد اگر واقع ہونے والا اسم وہ معرفہ ہو یا پھر لا اور اسم کے درمیان میں فاصلہ آ جائے، چاہے وہ مضاف ہے یا نہیں ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر رفع پڑھنا بھی واجب ہے اور اس کے اسم کا تکرار بھی یہ ضروری ہے۔ اس کے اندر پھر یہ ایک اعتراضی صورت جو ہے یہ آ گئی کہ قضیۃ ولا ابا حسن لہا، یہاں پر تو لا کے بعد معرفہ واقع ہے، کنیت ہے، تو پھر تو یہاں پر بھی رفع اور تکرار واجب ہونا چاہیے۔ اس کا اب لوگوں نے جواب دیا کہ جی یہ معرفہ نہیں بلکہ یہ نکرہ ہے۔